وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ڈیل سائن کر کے انڈیا اور یورپین یونین نے اپنے خلاف ہی جو ہے معاشی محاذ کے اوپر جنگ شروع کر دی ہے. یہ ان کا کہنا ہے. ناظرین، جو تبصرے پاکستان کے اندر ہونے شروع ہو گئے ہیں اس ڈیل کے حوالے سے. پاکستان کی ٹیکسٹائل جو ہے آلریڈی کافی اس کو چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ پاکستان کے اندر جو کاسٹ ہے، ان پٹ ہے، وہ کافی زیادہ، جس کی وجہ سے مارکیٹ کے اندر، انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر ہمیں مقابلہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے. ٹیکسٹائل مصنوعات کو نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے، یہ پاکستان کے اندر جنگ اخبار میں یہ کامنٹ ہوا ہے. اسٹارٹنگ ود محمد زبیر صاحب. محمد زبیر صاحب فارمر جو سیکٹری بھی رہے ہیں، چیئرمین بورڈ آف انویسٹمنٹ، اس کے علاوہ پرائیویٹائزیشن کو بھی انہوں نے ہیڈ کیا ہے جب پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت تھی 2013 سے 2018 تک. یہ مطلب دیکھیں، ایک تو یہ جو آپ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں نا، یہ جو حکومتی عہدیدار بھی کافی دیتے ہیں کہ ایکسٹرنل فرنٹ پر ٹھیک ہو گیا، انٹرنل. بھائی معیشت ایک ہی ہوتی ہے. معیشت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عوام کے لیے مسئلے روپیہ تو اسٹیبلائز نہیں بھائی، تو اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے نا کہ عوام کو فائدہ ہو نا اس کا. جب آپ کہیں اسٹیبل ہو گیا تو بھائی عوام کو روٹی زیادہ ملنی چاہیے، مڈل کلاس کے لیے ٹیکسز کم ہونے چاہیے، ان کی پرچیزنگ پاور بڑھنی چاہیے، پاورٹی میں لوگ جانے کم ہونے چاہیے. یہی مطلب ہونا چاہیے نا. ان امپلائمنٹ کم ہونی چاہیے. یہ کون سی معیشت؟ یہ پہلی دفعہ یہ ڈیفائن کرنا شروع کیا. ایکسٹرنل فرنٹ ٹھیک ہو گیا بھائی، تو ایکسٹرنل فرنٹ ٹھیک ہو گیا، اس کا تو پاکستان کے 25 کروڑ عوام اچار ڈالیں گے. کیا کریں گے اس ایکسٹرنل فرنٹ کو ٹھیک ہونے کا؟ ایکسٹرنل فرنٹ آپ نے کہا نا، جس روپی اسٹیبل ہو گیا، بہت سے لوگوں کے نزدیک اور میرے نزدیک بھی مارکیٹ بیسڈ کرنسی ہونی چاہیے. آپ کی جو ایکسپورٹ پھنسی ہوئی ہے، ون آف دا بگیسٹ ریزنز از این ایکسپورٹ از دی بیسٹ وے ٹو امپروو یور اکانومی. وہ ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے. اسٹاک ایکسچینج دیکھیں چھلانگیں لگا رہا ہے ہر روز. اسٹاک ایکسچینج سے میرا اور آپ کا، پاکستان کے عوام کا کوئی تعلق نہیں ہے. 40-50 فیملیز ہیں، وہ رن کرتی ہیں، وہ آپس میں جتنا مزید بڑھاتے رہیں، ہاں وہ امیر ہو رہے ہیں. لیکن یہ جو آپ نے امریکہ کی بات کی تھی اور یہ یورپین یونین کی، دیکھیں پاکستان کو جو ایک بہت پریفرینشل ٹریٹمنٹ ملتا ہے GSP+، وہ یورپین یونین کے ساتھ ہے. وہ جنوری 2027 میں ایک نیا ریویو ہوگا پاکستان کا. اور پاکستان میں جو ہیومن رائٹ وائلیشنز، کیونکہ اس کی کنڈیشنز ہیں نا، جمہوریت کے حوالے سے ہے، ڈیموکریسی کے، فریڈم آف میڈیا کے حوالے سے ہے، فریڈم آف انڈیویجولز کے حوالے سے ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہیں اس میں شامل ہیں اور کنسیڈر ہوں گی. مطلب بات یہ ہے کہ امریکا کے ساتھ آپ کھڑے ہیں. امریکہ نے لڑائی کر لی ہے یورپین یونین کے ساتھ، ایسا ہی ہے نا. اب آپ کے پاس چوائس یہ ہے کہ جس طرح ابھی انڈیا کو دھمکی دی ہے نا، کینیڈا کو دھمکی دی ہے، کینیڈا کیا چائنا، تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے دھمکی دے دی کہ جی اگر چائنا کے ساتھ کینیڈا کچھ کرے گا تو ہم ان کے اوپر ٹیرف ڈبل کر دیں گے، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. سو پاکستان کے لیے یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، مشکلات میں اضافہ ہوگا. آلریڈی یہ جو ہیومن رائٹس وغیرہ کا ایشو تو ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب پاکستان اگر تھوڑا سا بھی یورپین یونین کے لیے کچھ ایسے سافٹ کارنر پیدا کرے گا تو امریکہ کی طرف سے دھمکی آئے گی، بیکاز آپ نے ٹوٹلی امریکہ کے ساتھ الائن کر لیا. اب آپ کے پاس چوائس نہیں بچی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ کو سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ایڈمنسٹریشن کسی کو آپس میں تعلقات اچھے کرنے. ابھی انڈیا نے اگر یورپین یونین کے ساتھ اچھے تعلقات کیے تو امریکہ، لیکن امریکہ ہمارا سب سے بڑا ایکسپورٹ پارٹنر ہے. اگر امریکہ ہمارے ساتھ اگر ٹھیک رہتا ہے تو ہمارے ہمیں سب کے ساتھ رکھنے